جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے وجدنا علیہ آبانا الفینا علیہ آبان، کہ مشرکین سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بت پرستی کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو پایا تھا۔ تو آج بھی جب ہم اپنے خود کو دیکھتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے اس دین پر تھے۔ تو جب اس مسلمان بچے سے، جس کی ڈیٹ پر ایک عیسائی بھی پیدا ہوا ہے، ایک یہودی بھی پیدا ہوا ہے، ایک ہندو بھی پیدا ہوا ہے، ان سب کی آج دلیل یہی ہے کہ ہمارے بڑے اس پر تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایک مسلمان کھڑے ہو کے دلیل کیسے دیتا ہے کہ جنتی صرف میں ہوں، باقی سب جہنمی ہیں؟ یعنی لاجک میرا یہ ہے کہ ایک ہندو کہے کہ تم نے کون سی ایسی درخواست دی تھی کہ ایک مسلمان کے گھر تم پیدا ہو گئے ہو، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ میں کافر کے گھر پیدا ہوں، جس طرح ابھی اپنے لیکچر میں آپ نے بتایا۔ اچھا ٹھہرے، میرے نا سانس کی نالی میں چلا گیا پانی۔ اللہ خیر۔ اللہ اکبر جی، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ یعنی مشرکین بھی کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو پایا تھا پرستی پہ۔ آج اگر ایک مسلمان آج کی ڈیٹ پہ پیدا ہوتا ہے، یا آج سے 30 سال پہلے ایک مسلمان پیدا ہوا ہے، جی اور میں آج سوال سمجھ گیا بعد میں ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں مسلمان ہو، تو کہتے ہیں میرے بڑے مسلمان تھے۔ تو ایک ہندو بھی اسی ڈیٹ پہ پیدا ہوتا ہے، عیسائی بھی اسی ڈیٹ پہ پیدا میں ہوتا ہے، سمجھ گیا یہودی ہوں، بھی میں سمجھ گیا۔ تو ان سب کو دلیل میں اپنے بڑے نظر آتے ہیں۔ تو ایک ہندو کہتا ہے بھائی میں جہنمی کیوں ہوں، تم جنتی کیوں سر فہیم صاحب میں سمجھ گیا ہوں سوال آپ کا، میں سمجھ گیا۔ The real question is کہ اگر مسلمان واقعی قرآن پاک والا مسلمان ہے نا، تو وہ اپنے باپ کا بھی مذہب بدلتا ہے، تصحیح کرتا ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ صرف اپنا نہیں بدلتا، ہر انسان اپنے باپ کے مذہب پہ ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا کہ اللہ تو اپنی فطرت پہ ہی پیدا کرتے ہیں، مسلمان ہی پیدا کرتے ہیں، ماں باپ اس کو یہودی بنائے یا نصرانی، ٹھیک ہے؟ اب یہ والا اصول صرف غیر مسلموں پہ تو نہیں لگائیں گے، نبی اسلام نے ایک گلوبل پرنسپل بتایا ہے۔ آپ کو پتا ہے 99% انسان اپنے باپ کے مذہب پہ مرتے ہیں۔ سو مسلمان جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے نا، تو وہ سب سے پہلے ان کانسیپٹ کی تصحیح کرتا ہے، ان عقیدوں کی بھی تصحیح کرتا ہے جو قرآن پاک سے وہ ڈھونڈتا ہے، اور غلطیاں اپنے باپ کی اور ماں کی نکالتا ہے کہ بھیا یہ غلط ہے، آپ سب سے پہلا حق آپ کا کہ آپ کو بتایا جائے۔ تو یہ جو انسٹرومنٹ ہے نا، یہ آپ نے غیر مسلموں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی دینا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے آپ کو جب دیں گے تو پھر غیر مسلموں کو دینے کے قابل بنیں گے نا۔ ہمیں کہنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ وہ خود ہمیں دیکھیں نا، ہمیں یہ کام کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ یار تم تو سب سے پہلے تو اپنے گھر کی درستگی کرتے ہو، حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں غلط سکھایا تھا، تم ان کی تصحیح کرتے ہو، کیونکہ تم کتاب کا استعمال کرتے ہو، اس میں عقل لڑاتے ہو، ٹھیک ہے؟ عقل وہاں سے لیتے ہو، کرینہ وہاں سے اٹھاتے ہو، میزان وہاں کا بٹھاتے ہو، اور اس کے اوپر تولتے ہو، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ایک ہی فیئرنیس کے اندر کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے ابو بولے یا امی بولے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا جو ہے نا جملہ، یہ تو ہر نبی نے سنا ہے، ہر حق پرست نے سنا ہے کہ تجھے میرے باپ سے بھی زیادہ پتہ چل گیا۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا اپنے ہمارے نبی علیہ السلام کو کہ ہاں ہمارے ہاتھوں کا پلا بچہ ہے تو، ہم تجھے پیار کرتے ہیں، مگر یہ تو نہ کر، میرے دادا بھی بے وقوف تھے، میرا باپ بھی بے وقوف تھا، تجھے زیادہ پتہ چل گیا، ٹھیک ہے؟ یہ دس از دا بیسس آف اسلام کہ یس، قرآن پاک is the only truth. It's not the best truth. It's not the best book. It's the actual only book of truth. Every other truth will only be qualified as truth if it settles on the stencils of Quran. اگر وہ قرآن کے اسٹینسل پہ نہیں آتا تو جتنا مرضی اچھا ہو یا اٹریکٹیو ہو، وہ فالس ہے، چاہے وہ ابو آ رہے ہو، چاہے امی آ رہی ہو، چاہے بیوی آ رہی ہو، بچہ آ رہا ہو، چاہے چاچا آ رہے ہو یا تایا آ رہے ہو، چاہے پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، مولوی صاحب آ رہے ہو، کہ جب تک قرآن پاک نہیں سرٹیفائی کرے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، تب تک آپ کی کسی بات کو ہر بات کو میں نے صحیح کرنا ہے، میں اپنی بھی اور آپ کی بھی، کرنا تو ایک ہی۔ نہیں سر، اب یہ کوئی نہیں کہتا مسلمان کو نا غیر مسلموں سے بات کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے میں تو اس لیے مسلمان ہوں کیونکہ میرا باپ مسلمان تھا۔ یہ اس قابل بنے نا مسلمان پہلے کہ سب سے پہلے وہ کہ نہیں میں اس لیے نہیں مسلمان کہ میرا باپ مسلمان تھا، میں نے 50 کانسیپٹ درست کیے ہیں، میرے باپ نے 2 نمبری مچائی ہوئی تھی میرے ساتھ، مجھے تو فرقے میں ڈالا ہوا تھا، میں نے تو سب سے پہلے فرقوں سے آزادی کی ہے،
پھر میں نے سب سے پہلے اس سیرہ اور سنہ کو پکڑا ہے اور پھر اپنے باپ کو بھی اس پہ لگایا, اپنی ماں کو بھی اس پہ لگایا. تجھے بھی اسی لیے لگا رہا ہوں میں. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس لیے, اور اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی اور گھر میں پیدا ہوتا تو میں مسلمان نہ ہوتا, تو یہ خدا کو مان, رب کو رب مان, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں اس لیے پیدا کیا تھا کہ تجھ سے یہ بات کر سکوں. میں یہودی گھر میں پیدا ہوں تو یہ بات ہی نہ کر سکتا تجھ سے. ٹھیک ہے. سو اٹس a bigger equation that you're solving. دوسری بات, ہر غیر مسلم کو بتایا کریں کہ جو غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوا ہے, وہ نہیں جو ایکس مسلم ہے, یہ جو کنفیوز دیسی ہے, ان کی چھوڑے, ان کو ایک الگ طریقے سے دعوت دینی ہے. کچھ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے. جو غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ان کو تو ہم سب سے پہلے مسکرا کے دیکھتے ہیں کہ یار تو کتنا لکی ہے کہ تجھے شعور کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرونٹس بھیجے ہوئے مسلمان کے, ہم تجھے بتائیں اور تجھے اس وقت ریسیٹ کریں کہ جس وقت تو گناہ کی عمر سے نکل چکا ہے, سوچنے کی عمر میں آ گئے. ہم تو مسلمان ہونے کے باوجود گناہ کرتے رہے. تیرے پہ تو کم ٹیسٹ ہونے, ہم پہ تو بہت بڑے ٹیسٹ ہونے. تیرے سے تو وہ والے سوال بھی نہیں پوچھے جا رہے جو ہم سے پوچھے جانے, کیونکہ ہم تو قرآن کے اٹھانے والے ہیں. You are going to have a simpler test, smaller test. چائنا میں یا منگولیا میں یا روس کے سائبیریا میں پیدا ہوا ایک 50 سال کا بندہ, اس کو پتہ ہی نہیں چلا اسلام کیا, اس پہ وہ والے سوال تو ہونے ہی نہیں ہے جو میرے سے ہونے. میرے پاس تو کوئی چانس نہیں تھا ادھر ادھر ہونے کا. ہم پہ تو انبیاء والے ٹیسٹ ہو جانے, مجھے تو کہیں تو یہ ڈر لگتا ہے. آخر نبی کی امت ہونے کا اتنا بڑا فریضہ ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے, اور ہم لگژری سمجھ کے چاٹ رہے ہیں کہ ہم تو محمد کی امتی ہیں. محمد کی امتی کا سب سے بڑا سوال ہونا ہے ہمارا کہ تم تو محمد کی امتی تھے, تم پہ تو انبیاء کے ٹیسٹ ہونے چاہیے, کیونکہ تمہارے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا, تم نے تو نبی والے کام کرنے جا کے. سمجھنے کی کوشش کریں. عیسائی تو ہم پہ پھر اپنا ڈال سکتے ہیں کہ یار ہمارے بعد تو پھر ایک اور نبی نے آنا تھا, چلو ٹھیک ہے, شریعت ہی ہماری کینسل ہو جانی تھی. ہمارے پاس کون سا جواب ہے؟ وی نیڈ ٹو ریئلی نو کہ ہمیں رسپانسبلٹی کیا مل گئی ہے. ایسی ختم نبوت کے نعرے لگانے سے نہیں جنت مل جانی, یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے. اب سارے والے امتی کو والے رسپانسبلٹی مل گئی. اب سارے کے سارے انبیائی جو ہے نا ہیڈ ایکس لینے ہم نے, ایک ایک امتی کو بچانا ہے, ایک ایک انسان کو بچانا ہے. یہ ہے نا نبی کا ہیڈ ایک سب سے بڑا, کہ کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے کہ جس کو دعوت نہ پہنچے, جس کو اٹریکشن آف اسلام خود نہ پل کروائے. میرے اندر تو اتنی اوقات نہیں نا کہ میں لوگوں کو اپنی طرف پل کراؤں. یہ تو قرآن کی اوقات ہے نا اتنی کہ پوری دنیا کو اپنی طرف پل کرواتا ہے. تو why should I actually put my own face in front of anyone? I should put the Quran in front of everyone. کہ یار مجھے بھی ٹیسٹ کرے اسی کتاب پہ, میں بھی فیل ہوتا ہوں, مجھے بھی نہ مان, تو صرف اس کتاب کو مان. یہ چھوڑ کے میں کس گھر میں پیدا ہوں, تو یہ چھوڑ کے قرآن تیرے گھر تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا تھا کہ یہاں یہ لے کر دی. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں ٹورانٹو میں نا بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس ایک مدر بورڈ کھلا ہوا تھا, اس کے 1000 پیج تھے, تو میں ہل نہیں سکتا تھا لٹرلی. مطلب میں نے جھوٹ نہیں بولا اس بندے سے جو دروازے پہ آیا تھا, خاتون تھی, اور میں دروازے کے نا وہ جو پوسٹل وہ جو خط ڈالنے کا جو دروازے میں جو سوراخ ہوتا ہے نا, اس میں سے کتاب بھی گزر سکتی ہے نا, اتنا سا ہوتا ہے. تو وہ ایک خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا, تو میں نے اس کو دروازے سے آواز دی. میں نے پوچھا who's there, تو کہتی ہے کہ I am Jehovah's Witness. تبلیغی جماعت والی تھی ان کی, جو کرسچن تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ I cannot come to the door right now, میں تو ابھی نہیں آ سکتا دروازے تک. تو وہیں سے آواز لگا دیا. تو کہتی ہے اوکے نہیں اٹھ کے آؤ. اینڈ آئی سیڈ تو ذرا یہ پوسٹل یہ سوراخ سے دیکھ اور مجھے دیکھ ذرا. تو میرے نا گود میں وہ مدر بورڈ کھلا تھا, 50,000 پیج کھلے ہوئے تھے, اور میں وہ ٹھیک کر رہا تھا. تو اس نے مجھے دیکھا تو کہتی ہے کہ یہ زیادہ ضروری ہے یا تیری آخرت زیادہ ضروری ہے. تو میں نے اس کو اسی طرح کہا, میں نے کہا میری آخرت زیادہ ضروری ہے, مگر میری جو بلیف ہے نا اس میں یہ جو کتاب تو نے پکڑی ہوئی ہے. اب میں وہیں سے ایسے باتیں کر رہے ہیں, 15 فٹ دور دروازہ ہے. میری جو آخرت ہے نا اس کا انتظام جس کتاب میں ہے نا, وہ کتاب تو یہ میں نے دینی ہے. میں اٹھتا آتا ہوں. اتنے میں اس نے وہ بائبل پکڑی اور اس دروازے سے اس نے ایسے کر کے پھینکی, اور اڑتی بھی میرے پاس آ گئی, گری نا زمین پہ. میں نے اٹھائی تو دیکھا وہ Jehovah's Witness کی بائبل. اینڈ شی سیڈ you've been served, تجھے پیغام پہنچا دیا اللہ کی عدالت نے. ذرا سوچے کہ جب کوئی مشنری ہوتا ہے نا, یہ مشنریز ہے نا, وہ کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے.
کہ وہاں سے دروازے کے ادھر سے آوازیں لگا لگا کے اپنے دین کا پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ لوگ پہنچا رہے ہیں, مطلب اس کا 1% بھی ہم نہیں کرتے کہ ہم جا کے ہم اپنی بازی کھیل رہے ہوتے کہ میں جیت جاؤں, آرگیومنٹ کروں اور جیت جاؤں, اور پسپا کر کے آ جاؤں, ساحل ادیم ورسز دس گائے, دس مین ورسز دس گائے, جیسے کہ کوئی باکسنگ کا میچ ہو رہا ہے. میرے نبی علیہ السلام کے پاس, یہ یاد رکھیے گا, جب کوئی بندہ آتا تھا وہ جیت جاتا تھا. میرے مولوی صاحب کے پاس جو بندہ آتا ہے وہ ہار جاتا ہے. ذرا سوچیں, میرے نبی کے پاس بڑے بڑے کافر آتے تھے, جنتی ہو جاتے تھے. میرے مولوی صاحب کے پاس اور میرے پروفیسروں کے پاس بھی, یہ جو سائنس کے پروفیسر ہیں اس میں گورنمنٹ کالجز میں, ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو جنتی ہوتا نہیں ہوتا, وہ کنفرم دوستی ضرور ہو جاتا. ذرا سوچیں, you need to talk to these non-Muslims to give them heaven, to make them win. ان کو جتانا ہے ہم نے, ان کو ہرانا نہیں ہے, ان کو جنتی بنانا ہے کہ تو ہے ہی جنتی بھائی, میں تجھے بتا رہا ہوں تو جنتی ہے. ورنہ تیرے تک اس لیول پہ پیغام پہنچانے کی دیکھیں سروس دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے طرح انتظام کریں. کتنا پیارا ہے تو میرے رب کو کہ تجھے 1 ارب 70 کروڑ مسلمان مل کے قرآن پاک روز کی اور آخرت کی دعوتیں دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایسے نہیں ہوا, ہمیں تھپڑ مارے کہا کل کلمہ پڑھ, مسلمان پیدائشی ہونا, ہم نے کلمہ پڑھا تھا, چلو صحیح نہیں پڑھا دوبارہ پڑھ, ہمیں سزا ملی تھی, ٹھیک ہے, بچے ہوئے پتا ہوتا کیا ہو رہا. ایک ہی بندہ ملا تھا بس جس نے کلمہ پڑھا دیا تھا, اس بندے کو تو پوری دنیا کے مسلمان سروس دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو سچی سی مثال دیتا ہوں. ابھی میری ایک کلائنٹ ہے فاطمہ, انگلینڈ میں, انہوں نے ابھی میری میٹنگ ارینج کی ہوئی ہے رات کو پورے 12 بجے, انگلینڈ میں 7 بجیں گے, اور پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کام کری خاتون کے اوپر ہو دین کی دعوت کا. And she said she's very close to getting that concept in. قرآن پاک بھی پڑھتی ہے مگر اسلام میں لے کے آ رہی. تو میں آپ سے ایک میٹنگ کرانا چاہتی ہوں, تو آپ کا سیشن کیا چل رہا ہوگا, ایسا سیشن گھسن گیا باڑ میں, تو میری بات کراؤ ان سے. ہم سب کو پتہ نا, ہم سب مسلمان ہیں کہ ایک بندہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے تو ہمارے اندر کیا کیمسٹری کی کیا حالات ہوتے ہیں. تو کہ باقی ساری یونیورس رک جائے گی. اس وقت اس خاتون کا میرے سے بات کراؤ کس طریقے. And she was excited, of course 10 times more excited than I am. You need to understand, ایک غیر مسلم کو سروس دینے کے لیے 2.25 ارب مسلمان ہر وقت کوشاں ہیں, مگر غیر مسلم ہمیں اور صحیح سمجھ رہا کہ ہم اس سے باکسنگ رنگ میں اس کو ہرانے کے لیے بیٹھے ہوئے. نعوذ باللہ, یہ اسلام سیکھا ہم نے اپنے نبی سے, اس کو جتانے کے لیے آئے ہیں. ہم غیر مسلموں کو جتانا ہے, ان کو جنت میں لے کے جانا ہے, ان کو اپنے سے اوپر کے درجے میں ڈلوانا ہے انشاءاللہ. یہ ہے نا اسلام کا, مسلمان کا وتیرہ, کہ تجھے کہیں سڑنے نہیں دیں گے تجھے دوزخ میں انشاءاللہ. اور وہ کس طریقے سے ہوگا وہ تو پھر میرے نبی سے بہتر تو کسی کو نہیں پتا نا. تو وہی طریقہ کرنا